کی ہر بات ماننی چاہیے. اگر وہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو یا کہے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو گھر میں پڑھو تو اس کی بات ماننی چاہیے. یہ بات تو بالکل ہی خلاف شرع ہے, مسجد میں نماز نہ پڑھو. تو اگر آپ بالکل کم عمر بچے ہیں اور والد صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے گا تو کچھ شرارتی لوگ مسجد میں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں, تو اکیلا بچہ ہے تو کوئی جو ہے نوعمر لڑکوں پر بعض مرتبہ ہومو سیکشولیٹی کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلط نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی حفاظت ہے کہ پیش نظر والد اگر کہتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے, لیکن ایسی صورت میں تو والد کو چاہیے خود جائیں مسجد, نگرانی کریں. لیکن عموماً اس طرح مسجدوں میں ہوتا نہیں ہے, اور خاص طور پر بلوچستان میں تو بڑا غیرت کا ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے. تو اس لیے والد کا یہ کہنا کہ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھو یہ تو خلاف شرع حکم ہے, اس میں تو والد کی اطاعت جائز نہیں ہے. باقی بیوی کو طلاق کا حکم جو والد صاحب دے رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ والدین اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دینی چاہیے. لیکن یہ اس زمانے کے والدین کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ وہ طلاق کی کوئی ویلڈ ریزن ہے تبھی بیٹے کو کہہ رہے ہیں. آج کے والدین کے بارے میں مجتہدین اور ائمہ اور اسلاف سے یہ منقول ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہ, آج کے والدین اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو صرف والدین کے کہنے پہ نہ دی جائے بلکہ علماء کے سامنے اپنی بیوی کے حالات رکھے جائیں. جو بھی علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں وہ اگر کہیں کہ واقعی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے تو ڈیورس دی جائے. ادروائز صرف والد یا والدہ کے کہنے پہ اس زمانے میں یہ کام نہ کیا جائے, کیونکہ وہ صحابہ کا دور اب نہیں ہے. بعض دفعہ والدین کو کچھ ذاتی بغض ہوتا ہے اس سے بلا وجہ کا پھر آپ دیکھیں طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی میں لڑکی کی حالت کیا ہوتی ہے. صحابہ کے دور میں تو طلاق دی 20 لوگ نکاح کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے. ہماری سوسائٹی میں تو طلاق یافتہ کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس کو ایسے ہو جاتی ہے جیسے قتل ہی کر دیا آپ نے, بیچاری کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو اس لیے پوری تحقیق کر لی جائے, اس کے بعد پھر یہ اقدام کیا جائے. اور ناپسندیدہ کاموں میں اللہ کو, یعنی حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حدیث میں آتا ہے طلاق ہے.